أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. کل ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تک پڑھا تھا. آج آیت نمبر 10 ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم. یہاں سے اللہ ترغیب اطاعت اور بشارت دے رہے ہیں. قل کے نیچے لکھو ترغیب اطاعت و بشارت، یعنی اللہ ترغیب دے رہے، دعوت دے رہے فرما برداری کا اور خوشخبری کا. قل یا عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. تو یہ ترغیب اطاعت ہوا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے نیک صلہ ہے. حسنۃ، ان کے لیے نیک صلہ ہے، ان کے لیے بہتری ہے. حسنۃ کے نیچے لکھو دارین میں. دارین میں یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے اچائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچائی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین فراخ ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اور میں نیکی کمانا چاہتا ہوں، لیکن ماحول میرا ساتھ نہیں دے رہا. تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کی زمین کیا ہے؟ کشادہ ہے. تم ہجرت کرو، وہ زمین چھوڑ دو، وہاں سے وہ گھر چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ اور وہاں پر پھر اپنا کیا کرو؟ نیکی کر لو. تو یہ جو عذر ہے نا کہ میں نیکی نہیں کر سکتا ماحول کی وجہ سے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی زمین کیا ہے؟ کشادہ ہے. تم جہاں پر بھی جاؤ تو کہیں اور چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ کے نیچے لکھو ترغیب ہجرت. یا اللہ ہجرت کی ترغیب دے رہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں اپنے ماحول میں رہتے ہوئے نیکی نہیں کر سکتا اور نیک نہیں بن سکتا، تو اللہ کہہ رہے اس ماحول کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ اور وہاں کیا کرو؟ وہاں اپنی نیکی کماؤ. دیکھو خود نبی علیہ السلام نے مکی زندگی کو پھر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کیونکہ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کو کیا کیا؟ تنگ کیا. تو پھر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے اور وہاں پر اپنے دعوت کو جاری رکھا. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے کہ تم اپنی ماحول کو چھوڑ دو اور کہیں اور چلے جاؤ اور وہاں اپنے اطاعت میں لگے رہو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما کے نیچے لکھو ثمرہ ہجرت. اب ہجرت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہجرت کا نتیجہ کہ انما یوفی الصابرون، کہ جب آپ ہجرت کرو گے تو اللہ یوفا پورا دے گا اللہ صبر کرنے والے کو اپنا ثواب بغیر حساب، بے حساب. اللہ پورا دے گا صبر کرنے والے کو اپنا ثواب بغیر حساب کے. بے شمار اللہ ان کو کیا دے گا؟ ثواب دے گا. مثال کے طور پر جس گھر میں آپ پہلے رہتے تھے آپ کا گھر بھی بڑا تھا اور آپ کا خاندان بھی وہی تھا، لیکن صرف ماحول کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے آپ اطاعت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ نے خاندان کو چھوڑا
اور بڑے گھر کو چھوڑا اور کئی اور آ گئے، اور آپ نے کیا کیا، گھر بار خاندان ماندان سب چھوڑ دیا، تو اب یہ تو آپ کے لیے تکلیف تو ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ اس تکلیف پر کیا کر لو، صبر کر لو، تو اللہ آپ کو کیا دے دے گا، بڑا اجر دے دے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اسی لیے آج کل لوگ کیا کہہ رہے بھائی ڈیفینس میں گھر ڈھونڈ لو، بات سمجھ کے، دو دریا کے پاس ڈھونڈ لو، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کے برابر میں مسجد ہے کہ نہیں، ماحول ہے کہ نہیں، بات سمجھ گئے. تو اس وجہ سے ایسا گھر ایسی جگہ ڈھونڈنا چاہیے مسجد کے قریب ہو، ماحول درست ہو. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. قل کے نیچے لکھو دلیل وحی نمبر 2، دلیل وحی نمبر 2. دلیل وحی نمبر 1 پیچھے گزر گیا، یہ دلیل وحی نمبر 2 ہے. قل انی امرت، آپ کہہ دے کہ بے شک میں حکم کیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کرو اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت کو، کہ میں خالص اللہ کے لیے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کی کیا کر دوں، عبادت کر دوں. مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں، اس امت کے لوگوں میں سب سے پہلے کیا بنوں، فرما بردار بنوں. دیکھو جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر نبی علیہ السلام اور دیندار لوگ وہ خود بڑے جو لوگ ہوتے وہ خود آگے ہوتے، اور جو تابعین ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے، پیچھے ہوتے. جبکہ اگر باطل کا کوئی معاملہ آ جائے تو باطل کدھر ہوتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن متبوعین کیا ہوتے، پیچھے آگے آگے جا رہے ہوتے، کیونکہ وہ سارا نظام کون چلا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے باطل چلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا خود آگے نہیں ہے. جبکہ دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کو کیا ہے کہ اول المسلمین کے بذات خود میں سب سے پہلے کیا ہو جاؤں، فرما بردار بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دے کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں، عذاب یوم عظیم، تو بے شک مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا. بڑے دن کے عذاب کا مجھے کیا ہے، ڈر ہے. قل انی اخاف ان عصیت، ان عصیت کے نیچے لکھو اگر بالفرض و محال، اگر بالفرض میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو بے شک مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. ذکر دعویٰ دوسری بار، قل کے نیچے لکھو ذکر دعویٰ، یعنی توحید کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دوسری بار. قل اللہ، آپ کہہ دے کہ اعبد، کہ تو اللہ ہی کی عبادت، کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اور خالص رکھتا ہوں اس کے لیے اپنی عبادت کو. میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں خالص رکھتا ہوں اس کے لیے اپنی عبادت کو. فاعبدوا ما شئتم من دونہ. فاعبدوا کے نیچے لکھو امر تحدیدی. امر تحدیدی کا معنی یہ ہے کہ ایسا امر ہے کہ جس سے سامنے والے کو کیا کیا جا رہا ہے، غصہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ لوگوں کا وقفہ ہوا نا، وقفہ ہوا تو طلبہ گئے بنری ٹاؤن ناشتہ کے لیے، ٹھیک ہے، ناشتے کے لیے جب گئے تو واپسی آئے تو ایک 10 منٹ 20 منٹ لیٹ ہو گئے، تو استاد نے کہا جاؤ 1 گھنٹہ اور لگاؤ، جاؤ 1 گھنٹہ اور لگاؤ. اس کا کیا معنی ہے، جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں نے صحیح نہیں کیا، 10-20 منٹ کیا ہو گئے، لیٹ آ گئے. تو فاعبدوا ما شئتم من دونہ، کہ
تم عبادت کرو تم جس کی چاہو اس کے سوا. نبی علیہ السلام دیکھو لوگوں کو کہہ رہے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے منہ سے کھلوا دیا کہ لوگوں کو آپ کہہ دو کہ تم جس بھی بت کی عبادت کرنا چاہو اللہ کے علاوہ کر لو. بات سمجھ گئی؟ یہ امر تحدیدی ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، قل کے نیچے لکھو تخویف اخروی، کہہ دو کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے متعلقین کو، یوم القیامہ قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی صریح نقصان ہے. الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار آخرت کا دن یہی کیا ہے؟ نقصان کا پھر دن ہوگا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، لہم کے نیچے لکھو کیفیت خسارہ، ان کے لیے خسارے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کے کیا ہوں گے؟ سائبان ہوں گے. آگ کے بھی سائے ہوں گے اور اوپر اور نیچے بھی کیا ہوں گے؟ آگ کے سائے ہوں گے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اوپر تو آگ کے سائے سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک آگ جل رہی ہے اور آگ کی دھوئے اور آگ کا جو گرد و غبار ہے وہ اوپر سایہ کی طرح کیا بن گیا؟ گرد و غبار بن گیا. لیکن یہ من تحتہم کے نیچے سے آگ کے سائے ہوں گے، سائبان ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ دیا ہے کہ من تحتہم ظلل، اس وجہ سے کہا کہ یہ مشاکلتاً ہے. مشاکلتاً آپ نے پڑھا ہوگا رابعہ اور خامسہ والے طالب علم کہ بلاغت کا اصول ہے کہ بعض کلمات کو ماقبل کی طرح ہی ذکر کر دیے جاتے ہیں. تو من تحتہم ظلل جو کہا وہ ماقبل من فوقہم ظلل کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاکلتاً. بات سمجھ؟ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ جہنم کے طبقات میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. کوئی نیچے کے طبقے میں ہوگا، کوئی اوپر کے طبقے میں ہوگا. تو یہ جو نیچے والی آگ ہوگی یہ گویا کہ سایہ بنے گی کن کے لیے؟ اوپر والوں کے لیے. بات سمجھ گئی؟ اس وجہ سے من تحتہم ظلل کہہ دیا. بات سمجھ؟ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے خوف کرو. اے میرے بندے مجھ سے ڈرتے رہو اور مجھ سے خوف کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین کے نیچے لکھو بشارت. اب اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ جنہوں نے پرہیز کیا طاغوت شیطان سے، اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیز کیا شیطان سے. ایعبدوہا، یہ کہ وہ اس کو پوجے، یہ کہ یہ اس کا پوجا کرے. وانابوا الی اللہ، اور متوجہ ہوئے اللہ کی طرف. وصف نمبر 1 کیا ہے؟ اجتنبوا الطاغوت، کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کرنے سے وہ روکے. اور وانابوا الی اللہ، یہ وصف نمبر 2 ہے کہ وہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف. لہم البشرا، لہم البشرا کے نیچے لکھو ثمرہ. نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عبادی، پس خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو. میرے بندوں کو آپ کیا سنا دو؟ خوشخبری سنا دو، جو شیطان کی پوجا بھی نہیں کرتے اور اسی طریقے سے وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے.
الذین یستمعون القول، یہ وصف نمبر 3 ہے. الذین کے نیچے لکھو وصف نمبر 3. یہ وہ لوگ ہیں یستمعون القول، جو کہ باتوں کو سنتے ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، وہ کہ جو باتوں کو سنتے ہیں یا کلام الہی کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر وہ پیروی کرتے ہیں اچھی باتوں کی. اچھی باتوں کی وہ پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ. اچھا، یہ جو لوگ ہیں جن کے یہ 3 صفات ہیں، تو وہ پھر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک کے نیچے لکھو ثمرہ نمبر 1، ان کا نتیجہ نمبر 1. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی عقل والے ہیں. یہ واولئک کے نیچے لکھو ثمرہ نمبر 2، کہ یہی عقل والے ہیں اور یہی لوگ جو ہے نا اللہ نے ان کو کیا دی؟ ہدایت دی. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس شخص پر ثابت ہو چکی عذاب کی بات، بھلا جس شخص پر ثابت ہو چکی عذاب کی بات. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ چھڑا سکتے ہو ایسے شخص کو جو دوزخ میں ہے؟ کیا آپ چھڑائیں گے جو جہنم کی آگ میں ہے؟ آپ ایسے شخص کو چھڑاؤ گے؟ افمن کے نیچے لکھو تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آدمی. افمن حق ای افمن ثبتا، کہ جس پر یہ بات ثابت ہو چکی عذاب کی. کلمۃ العذاب، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے اس پر جہنم ثابت ہو چکا، تو پھر کیا آپ ایسے شخص کو جہنم سے نکالو گے؟ معنی یہ ہے کہ یہاں پر تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر ایسی چیز ہے جو انسان کو مجبور نہیں کرتی. اور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ کو ہر انسان کے کیفیات کا علم ہے. اللہ کو انسان کے کیفیات کا علم ہے. اس کو علم ازلی کہتے. اس کو کیا کہتے؟ علم ازلی. مثال کے طور پر اب ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کل میں کیا کروں گا اور کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن اللہ کو تمام مخلوقات کا علم ہے اور تمام بندوں کا علم ہے کہ اس کے ساتھ کل کیا ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقدیر، اور اس فیصلے کو، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ازلی کہتے. اسی کے بنا پر اللہ ایک فیصلہ طے کر لیتے ہیں کہ اس بندے کے سرشت میں یہ بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ کفر پر ہی مرے گا. جب اس فیصلے کے معاملے میں اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. تو اللہ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے کہ میں جس بندے کی سرشت میں یہ بات لکھ چکا ہوں کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا اور یہ کفر پر مر جائے گا، تو پھر کیا آپ اس آدمی کو زبردستی جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف لے کے جاؤ گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اس میں ایک فیصلہ اٹل بات لکھ لی کہ یہی آدمی کفر پر مرے گا. افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ چھڑائیں گے اس کو، ایسے شخص کو جو کہ دوزخ میں ہے؟ بات سمجھ. لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ یہاں سے اعادہ بشارت ہے. اعادہ بشارت، اللہ پھر جو ہے نا دوہرا رہے خوشخبری کو. لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے. اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے. لہم غرف من فوقہا غرف، تو ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں، ان کے لیے ایسے گھر ہے جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں.
لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، مبنیۃ جو کہ کیا ہے، بنے ہوئے ہیں، یعنی ڈبل سٹوری گھر ملے گا ان کو. بات سمجھ گئے؟ زمین کا بھی ہوگا اور پہلا منزل بھی کیا ہوگا، ڈبل سٹوری ان کو گھر ملے گا. اور اللہ نے دیکھو کہہ دیا کہ اوپر والا گھر مبنیہ، وہ بنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے پاس پیسے کم ہوتے تو نیچے کی زمین تو بنا لیتے، گھر بنا لیتے، کہہ رہے اوپر کا جب سرمایہ آئے گا، پیسے آئیں گے، پھر بنائیں گے. لیکن اللہ کہہ رہے تم کو ڈبل سٹوری گھر تو ملے گا، لیکن وہ بھی ایسی نہیں کہ دوسرا چھت نہیں بنا ہوا ہوگا، وہ بھی بنا ہوا ہوگا. بات سمجھ؟ لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، مبنیہ جو بنے ہوئے ہیں، تعمیر شدہ ہیں، تجری من تحت الانہار جن کی نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا. لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کا، اللہ اپنے وعدے کا کوئی خلاف نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء، یہاں سے دلیل عقلی نمبر 3 ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی. فسلکہ ینابیع فی الارض، اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی پھر داخل کر دیتا ہے، فسلکہ پھر داخل کر دیتا ہے اس کو زمین کے ستون، زمین میں، ینابیع زمین کے چشموں میں، فسلکہ ینابیع فی الارض پھر داخل کر دیتا ہے اس کو زمین کے چشموں میں. ثم یخرج بہ زرعا، پھر اسی سے کھیتی اگاتا ہے، مختلفا الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، سو تو اس کو دیکھتا ہے زرد، اس کو تو زرد دیکھتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اس کو چورا چورا. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. یہاں اللہ عقلی مثال بیان کر رہے کہ دنیا کے اندر اللہ بارش کو برساتا ہے اور پھر اس بارش کے ذریعے جو ہے نا کسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کسان اس بارش کے لیے ایسے چشمے بناتا ہے کہ جس میں پانی بہتا ہے اور پانی جا کے ایک جگہ سارا جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کیا اگتی ہے، کھیتی اگتی ہے اور کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے. لیکن اگر کسان اس کھیتی کا خیال نہیں رکھے تو وہ کھیتی کیا پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد آپ اس کھیتی کی طرف دیکھو گے تو تیز ہوائی جب اس پر چلے گی وہ کھیتی بالکل کیا ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی. اسی طرح اللہ اس بندے کو، انسان کو مثال دے رہے کہ انسان کی زندگی بڑی شاداب ہے، سرسبز ہے. تو اے انسان آپ اپنی زندگی کی کیا کرو، حفاظت کرو. جیسے کسان اپنے کھیتی کی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو تم بھی اپنی زندگی کی کیا کر دو، حفاظت کرو. ورنہ تو پھر آپ کی زندگی کا فصل بھی کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. جیسے کہ کسان اپنے فصل کی دیکھ بھالی نہیں کرتا تو فصل خراب ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے. تو آپ کے زندگی کے لمحات کل قیامت کے دن بھی کیا ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے. اللہ عقلی طور پر کیا کر رہے، بندے کو سمجھا رہے. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک کہ اس میں البتہ نصیحت عقل والوں کے لیے. لأولی الالباب کے نیچے لکھو مستفیدین، یعنی وہ لوگ جو کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب یہاں سے تقابل فریقین، دو فریقوں کا تقابل ہے اور یہ دوسری بار ہے. اللہ دو فرقوں کا
تقابل آمنا سامنا کروا رہے ہیں، اور یہ کون سی دوسری بار کروا رہے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، بھلا جس شخص کا کھول دیا ہو اللہ نے سینہ اسلام کے لیے، وہ آدمی جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا ہو اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، ایمان کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی جس کے ساتھ ایمان کا نور ہو وہ، اور فہوا کے نیچے لکھو کمن اقصى اللہ قلبہ، کیا یہ وہ آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا دل اللہ نے سخت کر دیا ہو؟ ایک وہ آدمی ہے جس کا دل اللہ نے نور ایمان کے لیے کھول دیا ہو، اور ایک وہ آدمی جس کا اللہ نے دل سخت کر دیا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ تو تقابل فریقین، فویل کے نیچے لکھو حالت اخروی، فویل لقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو رہے ہیں من ذکر اللہ، قرآن کریم سے، اور جن کے دل سخت ہو رہے اللہ کی یاد سے۔ اولئک فی ضلال مبین، اولئک کے نیچے لکھو حالت دنیاوی، ان لوگوں کے جن کے دل سخت ہو رہے اللہ کی یاد سے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ دلیل وحی نمبر 3 ہے۔ اللہ کے نیچے لکھو دلیل وحی نمبر 3۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا احسن الحدیث، عمدہ کلام، بڑا عمدہ کلام اللہ نے کیا کیا؟ نازل فرمایا، کتاباً، ایسی کتاب، متشابہاً، جو کہ ملتی جلتی ہے، مثانی، جو کہ دہرائی جاتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا عمدہ کلام، بہترین کلام، کہ اس کی صفت نمبر 1 کیا ہے؟ احسن الحدیث۔ احسن الحدیث کے نیچے لکھو وصف نمبر 1، متشابہن کے نیچے لکھو وصف نمبر 2، مثانی کے نیچے لکھو وصف نمبر 3، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا عمدہ کلام، یعنی ایسی کتاب جو کہ ملتی جلتی ہے اور جو دہرائی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور رونگٹے کڑے ہو جاتے اس سے ان لوگوں کے جسم کے رونگٹے کڑے ہو جاتے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تقشعر منہ، تو رونگٹے کڑے ہو جاتے، جلود ان لوگوں کے جسم کے، یخشون ربہم جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہے ان کے بدن، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور دل اللہ کی یاد کی طرف۔ بات سمجھ گئے؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس سے جس کو چاہے، جس کو چاہے اللہ یہ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ بات سمجھ؟ اللہ اس میں دلیل وحی کا ذکر کر رہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دہرائی بھی جاتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ بندے کے دل میں کیا ہو جائے، اس کے مضامین مضبوط ہو جائے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے بدن کے بال کیا ہو جاتے؟ کڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل کیا ہو جاتے؟ نرم ہو جاتے۔ افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، یہاں اس کے نیچے لکھو تقابل فریقین تیسری بار۔ اللہ پھر دو فرقوں کو کیا کر رہے ہیں؟ آمنا سامنا کروا رہے ہیں، اور یہ تیسری بار کروا رہے ہیں۔
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا جو شخص روکے گا اپنے منہ سے سوء العذابی برے عذاب کو، بھلا جو شخص روکے گا اپنے منہ سے برے عذاب کو یوم القیامہ قیامت کے دن. ایک وہ آدمی ہے جو کہ اپنے آپ سے عذاب کو روکے گا منہ سے، کیونکہ قیامت کے دن جو کافر لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کیا ہوں گے؟ بند ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے. تو وہ اپنے آپ سے عذاب کو کس طرح روکیں گے؟ منہ کے بل سے روکیں گے. بات سمجھ کہ یہ منہ کے بل عذاب روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بند ہوں گے، اور تو لہٰذا یہ اپنے آپ سے عذاب کو منہ کے بل سے روکیں گے. تو ایک وہ آدمی ہے جو کہ عذاب کو منہ کے بل سے روکتا ہے، اور ایک وہ جو کہ کمن ہوا آمن من عذاب، ایک وہ جو کہ عذاب سے کیا ہے؟ پر امن ہے، عذاب سے بچا ہوا ہے. کیا یہ دونوں فریقین برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ جو کہ عذاب میں مبتلا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. وقیل کے نیچے لکھو تذلیل مجرمین. وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا مزے چکو، ما کنتم تکسبون جو کچھ تم کرتے رہتے تھے، جو کچھ تم نے کیا دنیا میں اب اس کے مزے چکو. کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. کذب الذین، کذب کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی. کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، پس ان پر عذاب آیا، من حیث ایسی جگہ سے، لا یشعرون کہ وہ نہیں جانتے تھے. فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پس چکا دیا ان کو اللہ نے رسوائی کا مزہ دنیاوی زندگی میں. فاذاقہم اللہ الخزی، پس چکا دیا ان کو اللہ نے رسوائی کا مزہ دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے، کاش وہ اس بات کو جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھو جامعیت قرآن، فضیلت قرآن. یہاں سے قرآن کی فضیلت کا بیان ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بلا شبہ ہم نے بیان کیا لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کی عمدہ مثالیں، ہر قسم کے عمدہ مضامین. لعلہم یتذکرون، بھائی کیوں مثالیں بیان کی؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اس قرآن میں اللہ نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے. قرآن عربین، اب یہاں سے قرآن کے نیچے لکھو اوصاف کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے اوصاف. قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی ہے جس میں کچھ بھی کجی نہیں. قرآن عربین یہ پڑھا جاتا ہے عربین، عربی زبان میں، غیر ذی عوج جس میں کچھ کجی نہیں، جس میں کچھ کمزوری نہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈرے، تاکہ وہ ڈرے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، اب یہاں سے اللہ موحد اور مشرک کی مثال بیان کر رہے. ضربہ کے نیچے لکھو مثال موحد و مشرک. اللہ ایک موحد توحید والے کی اور ایک شرک والے کی مثال بیان کر رہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک شخص ہے. رجلا ایک شخص ہے،
فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں کئی شریک ہے، متشاکسون جو کہ ضدی اور مختلف المزاج ہے. ایک شخص ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ شریک ہے اور وہ آپس میں ضدی ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص اور ہے جو پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے. دیکھو هل یستویان، مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالت میں؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جو کہ غلام ہے. اب اس ایک غلام کو 5 آدمیوں نے خریدا ہے. 5 آدمیوں نے خریدا ہے تو ایک آدمی جو کہ غلام ہے 5 آدمیوں کا، اب ایک آقا اس کو کہے گا کہ تم میرا فلاں کام کرو، دوسرا اس کو کہے گا میرا وہ کام کرو، تیسرا کہے گا وہ کام کرو. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور غلام ہے جس کو ایک آدمی نے خریدا ہے. اب اس کو کتنے آقا ملے؟ ایک ہی آقا ہے، تو اس کو ایک ہی کام کا بولے گا کہ آپ یہ ایک ہی کام کرو. بات اللہ نے مثال بیان کی موحد اور مشرک کی کہ توحید والا جو ہے نا وہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کا آقا کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، ایک ہی اس کا آقا ہے، اور وہ آقا اس کو جو کہے گا وہ وہی کرے گا. بات سمجھ. جبکہ مشرک کی مثال تو یہ ہے، مشرک تو کہتے ہیں کہ اس کے آقا بہت سارے ہیں. ایک بت کو بیٹے کے لیے، ایک بت کو بیٹیوں کے لیے، ایک بت کو بیماری دور کرنے کے لیے کئی طرح کے بت اس نے بنائے. بات سمجھ گئے؟ تو وہ کس بت کی مانے گا؟ بات. تو اللہ نے موحد اور مشرک کی کیا بیان کی؟ مثال بیان کی کہ یہ جو موحد ہے کیا یہ مشرک دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بڑا فرق ہے. الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ ہی کے لیے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. انک میت و انہم میتون، انک کے نیچے لکھو تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو بھی موت آئے گی. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک ان کو بھی مرنا ہے. آپ کو بھی مرنا ہے اور بے شک ان کو بھی کیا ہے؟ مرنا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ مشرکین نے جب پورا زور لگایا نبی علیہ السلام پر کہ نبی علیہ السلام کو کسی طرح ہم اس دعوت سے دور کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام دعوت سے کیا ہوئے؟ باز نہیں آئے. تو پھر مشرکین نے کہا چھوڑ دو، کبھی نہ کبھی تو نبی علیہ السلام کی کیا ہو جائے گی؟ وفات اور موت ہو جائے گی، تو ہمارا ان سے کیا ہو جائے گا؟ چھٹکارا ہو جائے گا، ہم آزاد ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے کہ آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی کیا آئے گی؟ موت آئے گی. لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے کہ یہ جب مریں گے تو ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کا تذکرہ قیامت تک ہوگا. دیکھو ابھی کون سا سن چل رہا ہے؟ 1447 چل رہا ہے نا، ابھی تک نبی علیہ السلام کا کیا چل رہا ہے؟ تذکرہ چل رہا ہے. تو دونوں کے موت میں کیا ہے؟ فرق ہے. انک میتون، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی کیا ہے؟ مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. ثم انکم کے نیچے لکھو ترغیب الی الاخرہ، تم قیامت کے دن پھر یقیناً اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے. تختصمون، تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات کو کیا کرو گے؟ پیش کرو گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق. فمن ازلم انجام فریق اول یعنی کاذبین کا بیان ہے، جو کہ جھٹلانے والے ہیں ان کا بیان ہے. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے، کذب علی اللہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر.
جو جھوٹ باندھے اللہ پر. اللہ پر جھوٹ کیسے باندھے؟ اللہ پر جھوٹ کے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئی ہے اور جو نبی آئے ہیں ان کا کیا کرے؟ انکار کرے. تو گویا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. بات سمجھ؟ فمن ازلم، پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے، کذب علی اللہ، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچی بات کو. سچی بات کو یعنی قرآن کو جھٹلائے. اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ کیا کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ بات سمجھ. والذین جاء بالصدق، اوپر انجام فریق اول تھا یعنی کاذبین کا بیان تھا. والذی جاء بالصدق سے انجام فریق ثانی ہے یعنی صادقین کا بیان ہے، جو سچے ہیں ان کا بیان ہے. والذین جاء بالصدق، اور جو شخص سچی بات لے کر آیا، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تو وہی لوگ کیا ہے؟ پرہیزگار ہے. حقیقی خوف رکھنے والے یہی لوگ ہیں. جاء بالصدق، جاء بالصدق سے کیا مراد ہے؟ جاء بالصدق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ جو شخص سچی بات لے کر آیا، تو سچی بات کون لے کر آیا؟ نبی علیہ السلام لے کر آئے. وصدق به سے کیا مراد ہے؟ وصدق به سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے. وصدق به، اور جنہوں نے اور جس نے اس کی تصدیق کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی کیا کی؟ تصدیق کی. مفسرین میں سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر والے، وہ اس بات پر مصر ہے اور اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہاں صدق به سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے. لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ صدق به سے مراد ایمان والے بھی ہے، کہ عام ایمان والوں نے بھی نبی علیہ السلام کی کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے، تو لہٰذا وہ بھی مراد ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، لہم کے نیچے لکھو ثمرہ اخروی. اب یا اللہ آخرت کے نتیجے کو بیان کر رہے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو ہے جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہی صلہ ہے نیکوکاروں کا. نیکی کرنے والوں کا یہی صلہ ہے. محسنین کے نیچے لکھو کامل نیکوکار. جو کامل نیکوکار ہوں گے ان کا صلہ یہی ہوگا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے برے عملوں کو، ان کے برائیوں کو اللہ کیا کر دے؟ دور کر دے. الذی عملوا، جو انہوں نے کیے. ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور دے ان کو ثواب نیک کاموں کے عوض جو وہ کرتے رہے. اور اللہ ان کو نیک کاموں کے بدلے پر کیا دے دے؟ ثواب دے دے. اب دیکھو نا، یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ دور کر دے ان سے برے عملوں کو جو انہوں نے کیے. جو برے اعمال انہوں نے کیے اللہ ان سے وہ کیا کر دے؟ دور کر دے. اسوأ کہا، اسوأ، اور پھر آگے کہا بِأَحْسَنَ. دونوں جگہوں میں صیغہ اس میں تفضیل لے کر آئے. صیغہ اس میں تفضیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے کیا دور کر دے؟ ان سے بڑے گناہوں کو دور کر دے اور اللہ ان کو بڑے بڑے درجات دے دے. تو یہ اس وجہ سے کہ دیکھو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چھوٹے برائیاں ہے کیا اللہ وہ دور نہیں کرے گا؟ اور جو چھوٹے اجر ہے کیا اللہ ان کو چھوٹے اجر نہیں دے گا؟
کیونکہ صیغہ اس میں تفضیل کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ان سے صرف وہ گناہ دور کریں گے جو کہ کیا ہے بڑے ہیں، اور اللہ ان کو صرف وہ اجر دیں گے جو کہ بڑے ہیں، یعنی چھوٹے اجر اور چھوٹی گناہ اللہ ان کے معاف نہیں کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کامل نیکوکار لوگ ہیں اور عمدہ لوگ ہیں، تو ان کی چھوٹی نیکی بھی بڑی نیکی ہوگی، اور ان کی چھوٹی برائی بھی کیا ہوگی، بڑی برائی کہلائے گی۔ اس وجہ سے احسنا اور اسوأ کا لفظ استعمال کیا۔ بات سمجھ؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، الیسا کے نیچے لکھو تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو، اپنے بندوں کو کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو خدا کے سوا ہے، جو اللہ کے علاوہ ہے، یہ باطل لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں۔ ہمیشہ ہر زمانے میں ایسے ہوا ہے کہ جو باطل فرقہ ہے وہ علماء کو اور بڑے بڑے لوگوں کو کیا کرتے، دھمکیاں دیتے اور کہتے ہم آپ کو کیا کر دیں گے، ہم آپ کو فلاں کے حوالے کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو خدا کے سوا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اس کو، تو نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست انتقام لینے والا، کیا اللہ نہیں ہے زبردست انتقام لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہاں سے دلیل عقلی اعترافی ہے۔ دیکھو دلیل عقلی نمبر 4 ہے اور دلیل اعترافی ہے۔ اعترافی کا معنی یہ ہے کہ بعض دفعہ منکرین جو ہے نا وہ تمام چیزوں کا اور انکار نہیں کرتے، وہ رب کے ربوبیت کا تو انکار کرتے ہیں لیکن اللہ کے الوہیت کا انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مشرکین اور بت پرست اور اسی طریقے سے ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی اس بات کے قائل ہے اور وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو کیا کیا، پیدا کیا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے الوہیت یعنی اللہ کے الہ ہونے کو اس بات میں مانتے ہیں۔ کون لوگ؟ مشرکین، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے عبادت پر اور بات آ جاتی ہے ربوبیت پر تو وہ اللہ کو رب نہیں مانتے بلکہ باقی لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ رب مانتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو وہ اس بات کا تو اعتراف کرتے ہیں کہ جہاں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن رب کو ربوبیت کے معنی میں پھر نہیں مانتے۔ کون؟ مشرکین۔ اسی کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قُلْ کے نیچے لکھو ثمرۂ دلائل، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر پہنچانا چاہے مجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو کیا وہ دور کر سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو؟ ہاں، اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے
تو کیا تمہارے بنائے ہوئے معبود اور تمہارے معبودان باطلہ مجھ سے اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے؟ او ارادنی برحمتن، یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ روک سکتے اس کی مہربانی کو؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، قل کے نیچے لکھو زجر ہے، ڈانٹ رہے یا پر اللہ۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے۔ من یأتی عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے دنیا میں عذاب جو اس کو رسوا کر دے، عذاب ان کے نیچے لکھو انجام دنیاوی، کہ کس پر آتا ہے دنیا میں عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یحل کے نیچے لکھو انجام اخروی، اور موت کے بعد نازل ہوگا اس پر دائمی عذاب، اور موت کے بعد نازل ہوگا اس پر دائمی عذاب۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اِنَّا کے نیچے لکھو دلیل وحی نمبر 4۔ جہاں بھی قرآن کا تذکرہ ہوگا وہاں دلیل وحی ہوگی، دلیل وحی ہوگی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، للناسی، للناسی کے نیچے لکھو لہدایت الناسی، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے، بالحق، سچائی کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو شخص ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو یضل علیہا، فانما یضل علیہا، تو گمراہی کا وبال اسی پر ہوتا ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر ذمہ دار، آپ ان پر نگران نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ اللہ یتوفی الانفس، یہاں دلیل عقلی نمبر 5 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت، اللہ ہی روح کو قبض کرتا ہے ان کے موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور اللہ ہی ان جانوں کو قبض کرتا ہے جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت۔ ہاں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ان روح کو بھی قبض کرتے ہیں جن کو موت آ جائے، اور جن کو موت نہیں آتی نیند کے وقت بھی اللہ کیا کرتے ہیں، روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ دیکھو اب روح کی کتنی قسمیں ہیں؟ روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے روح حیوانی، موت کے وقت جو روح قبض ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، روح حیوانی، یعنی اگر وہ روح جسم میں ہو تو انسان زندہ رہتا ہے، اور اگر وہ روح جسم میں نہیں ہو تو انسان کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، روح حیوانی۔ اور ایک روح نفسانی ہے، روح نفسانی یعنی اس کا تعلق زندگی سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق احساس اور ادراک سے ہوتا ہے، احساس اور ادراک سے ہوتا ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اللہ اس کے روح کو کیا کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ؟ تو گویا کہ جب روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کا ادراک کیا ہو جاتا ہے،
ختم ہو جاتا ہے. جب ادراک ختم ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کون آیا کون گیا، ہاں بلف آن ہے بند ہے کیا ہے، بات سمجھ، اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ نے وہ روح کیا کر دی ہوتی ہے، قبض کر لی ہوتی ہے. بات سمجھ. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے کہ جو روح ہے نفسانی ہے اس کو بھی میں قبض کرتا ہوں، اور جو روح حیوانی ہے اس کو بھی کیا کرتا ہوں میں، قبض کرتا ہوں. لیکن دونوں میں فرق ہے، روح حیوانی اور روح نفسانی میں کیا ہے، فرق ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں ایک ہی روح ہے، ایک ہی روح ہے، اور وہ روح حیوانی ہے، روح نفسانی کوئی چیز نہیں. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہی روح موت کے وقت نکال دی جاتی ہے اور یہی روح نیند کے وقت بھی نکال دی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت وہ ادراک اور شعور بالکل ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نیند میں کچھ باقی رہتا ہے. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ. آپ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ وہ ذات ہے جو روح کو نکالتا ہے موت کے وقت، اور اللہ وہ ذات ہے جو روح کو نکالتا ہے نیند کے وقت. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پس روک لیتا ہے ان جانوں کو جن پر موت کا حکم فرما چکا اللہ. پس روک لیتا ہے ان جانوں کو، ان روحوں کو جن پر موت کا حکم اللہ فرما چکے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری روحوں کو، دوسری جانوں کو ایک میعاد معین تک، ایک مقررہ مدت تک. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، البتہ اس میں بڑے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، بڑے دلائل ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ام اتخذوا کے نیچے لکھو زجر، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور سفارشی، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور سفارشی بنا لیے. اللہ ڈانٹ رہے کیونکہ یہاں شفعاء سے مراد شفاعت قہریہ ہے، زبردستی کی سفارش مراد ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور سفارشی. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، آپ ان سے کہہ دے کہ اگرچہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کچھ وہ سمجھتے ہو، نہ وہ کچھ اختیار رکھتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے، اور آپ کہتے ہو کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے یہ بت، حالانکہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اختیار کلی کن کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو جب اختیار کلی اللہ کے پاس ہے تو پھر قدرت اور تو پھر شفاعت کی ذمہ داری بھی کن کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس ہوگی. قل اللہ، دیکھو آگے اللہ خود کہہ رہے قل اللہ شفاعت جمیعا، آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام تر سفارش، تمام سفارش اللہ ہی کے اختیار میں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم کو پھر اسی کی طرف کیا کیے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہاں سے اللہ شکوے کو ذکر کر رہے ہیں، کفار کی غلطی کا ذکر ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت، تو یہ منقبض ہو جاتے ہیں، تو یہ بجھ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا غیر مطمئن ہوتے ہیں. قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، دل ان لوگوں کے جو کہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ منقبض ہو جاتے ہیں. کب؟ جب صرف کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے.
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے دوسروں کا خدا کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر یہ اسی وقت کیا ہوتے؟ خوش ہو جاتے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر صرف تکبیر کا نعرہ ہو، بعض جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا صرف اگر تکبیر کا نعرہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو لوگ جو ہے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے، نکلو بھائی یہ تو جو ہے نا سب توحیدی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اگر توحید کے علاوہ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے بھی ہو تو پھر بہت سارا مجمع آتا ہے کہ رے آج وہ جلسہ تو یہ ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے، اور لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہاں سے ثمرہ دلائل ہے۔ اب دلائل کا نتیجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، لکھ دو اس کے نیچے ثمرہ دلائل۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیبی اور غیب کے باطن کے جاننے والے، والشہادہ اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرما دیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن امور میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے، آپ ہی کیا کر دیں؟ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا ولو کے نیچے لکھو تخویف اخروی، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر یقیناً ان ظالموں کے پاس وہ سب چیزیں ہو جو زمین میں ہیں، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب چیزیں ہو جو زمین میں ہے، جمیعاً سارا کے سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی چیزیں اور بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، اور تو وہ فدیے میں دے ڈالے، فدیے میں دے دے، مِن سُوءِ الْعَذَابِ، کیوں؟ تاکہ وہ عذاب کے برائی سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ معاملہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ لوگ ظالمین جو لوگ ہیں، اگر ان کے پاس زمین میں جتنا کچھ ہے اور اتنا کچھ اور بھی ہو جائے، اور یہ اللہ کے سامنے اپنا سونا، اپنے مکانات، اپنے جائیداد اور اپنے سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور اللہ کو کہے کہ یہ لے لو اور ہمیں عذاب کے برائی سے بچا دو، تو اللہ کہہ رہے ان کی یہ زیورات اور ان کی یہ سونے اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ فدیے میں دے دے، اللہ نہیں قبول کریں گے، عذاب کے برائی سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ بات سمجھ؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، نتیجہ نمبر 2، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گی ان پر ان کے اعمال کی برائیاں، ما كَسَبُوا، ان کے کرتوتوں کی برائیاں، ان کے کرتوتوں کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو آ گھیرے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کو وہ ہنسی سے اڑاتے تھے، جن کو وہ ہنسی سے اڑاتے تھے، وہ عذاب ان کو کیا کر لے گا؟ آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اب یہاں اللہ ناشکر انسان کا شکوہ بیان کر رہے ہیں، جو ناشکرہ آدمی ہوتا ہے اللہ اس کا کیا بیان کر رہے ہیں؟ شکوہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب ہم عطا کرتے، خولناه کا ترجمہ ہے جب ہم عطا کرتے ہیں، پھر جب ہم عطا کرتے اس کو کوئی نعمت، منا، اپنی طرف سے، قال انما اوتیته على علم، تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے صرف میرے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ ہاں، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ مجھے پکارتا ہے، اور اللہ کہہ رہے جب میں اس کو کوئی نعمت دے دیتا ہوں تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر یہ کہتا ہے ارے یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔
ہاں میرے ہنر کی وجہ سے مجھے یہ فن مجھے آتا ہے، یہ تدبیر مجھے آتی ہے، میں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا. بات سمجھ. بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ آزمائش ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذین من قبلہم، قد قالها کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی. قد قالها الذین من قبلہم، بے شک کہ یہ بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. قد قالها، ان یہ بات کہی تھی الذین ان لوگوں نے جو کہ ان سے پہلے تھے. فما اغنا عنہم، پس نہ کام آئے ان کے، ما کانوا یکسبون، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. جیسے کہ نمرود، فرعون، قارون، یہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہنر اور فن ہے، ان کو یہ باتیں کام نہیں آئی. فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر ان پر آ پڑا. فاصابہم سیئات، سیئات سے پہلے جزاء سیئات نکالو، جزاء. فاصابہم، بس ان پر آ پڑا وبال ان کے بدعمالیوں کا، ان کے بدعمالیوں کا وبال ان پر آ پڑا. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ جو ظالم ہیں ان موجودہ لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب پڑے گا ان پر بھی وبال ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. وما ہم بمعجزین، اور وہ ہرا نہیں سکتے. وہ اللہ کہہ رہے یہ لوگ ہمیں ہرا نہیں سکتے، ان کو بھی سزا ملے گی. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اولم کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 6. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، البتہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ذالک اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس کا مشار الیہ قبض اور بسط ہے، کہ یہ رزق کا کم کرنا اور یہ رزق کا کشادہ کرنا. لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں. بات سمجھ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ترغیب الی التوحید ہے. قل کے نیچے لکھو اب یا اللہ توحید کی کیا کہہ رہے؟ دعوت دے رہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے جانوں پر. اسرفو کے نیچے لکھو جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہے، جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہے اپنے جانوں پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا کے نیچے لکھو طریق کامیابی نمبر 1، اصول کامیابی نمبر 1. جنہوں نے کفر اور شرک کیا، لا تقنطوا، تو تم نہ امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اسلام کی برکت سے بخش دیتا ہے سب گناہوں کو. انہ هو الغفور الرحیم، واقعی وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بات سمجھ. یہ تو لا تقنطوا اصول کامیابی نمبر 1 تھا. وَأَنِيبُوا کے نیچے لکھو اصول کامیابی نمبر 2. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَسْلِمُوا کے نیچے لکھو اصول کامیابی نمبر 3. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. بات سمجھ.
عذاب کے نیچے لکھو عذاب دنیاوی، ثم لا تنصرون کے نیچے لکھو بوقت عذاب، عذاب کے وقت تمہاری پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ تو 3 اصول ہو گئے کامیابی کے۔ ایک یہ کہ تم اللہ کی امید سے نا امید مت ہو، نمبر 2 اللہ کی طرف رجوع کرو، نمبر 3 اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ واتبعوا، اصول کامیابی نمبر 4 کہ تم کیا کرو، اس کی پیروی کرو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اچھی کتاب کی، اچھی اس نہایت اچھی کتاب کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ بات سمجھ گئے؟ اس کی تم کیا کرو، پیروی کرو، یعنی قرآن کی تم کیا کرو، پیروی کرو۔ اس سے پہلے کہ ایاتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر عذاب بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بات سمجھ؟ ان تقول نفس، ان تقول ای اللہ تقول، یہ اللہ لا محذوف ہے یہاں پر، ان تقول نفس یا حسرتا، تاکہ تو یہ نہ کہنے والا بن جائے، تاکہ تو یہ نہ کہے کہ، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس، یا حسرتا ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس پر کہ جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، فی جنب اللہ ای فی طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری میں جو میں نے نہ کیا کی، کوتاہی کی۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بے شک میں تھا البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے، ساخرین، اور البتہ میں تھا ساخرین، مذاق اڑانے والوں میں سے۔ او تقولا، یا کوئی یوں نہ کہنے لگے، لو ان اللہ ہدانی، کہ اللہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ بات سمجھ؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی کیا کر دو، ان باتوں پر عمل کرو۔ یہ 4 کامیابی کے اصول ہے، اس پر عمل کر لو، تاکہ پھر تم میں کوئی افسوس بھی نہ کرے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے کہ کاش اللہ مجھے کیا دیتا، ہدایت دیتا۔ او تقول حین تر العذاب، یا یہ کہنے لگے حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن، کہ کاش میرے لیے ایک دفعہ دنیا میں لوٹنا ہوتا، کرتن ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپسی بھیج دو، فاکون من المحسنین، تو ہو جاؤں گا میں نیکوکاروں میں سے۔ ہاں، پھر یہ افسوس نہیں ہوگا۔ بلا، ہاں بے شک، قد جاءت کا آیاتی، بے شک پہنچی تھی تیرے پاس میری آیتیں۔ ہاں، اب وہ عذر پیش کریں گے، کفار مشرکین عذر پیش کریں گے، اللہ آپ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اللہ آپ کی آیتیں نہیں آئی، اللہ آپ کے رسول نہیں آئے۔ اللہ جواب دے رہے، بلا بے شک کہ قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فکذبتا کے نیچے لکھو مرض نمبر 1، بیماری نمبر 1 ان مشرکین کی۔ پس تو نے کیا کیا، فکذبتا، جھٹلایا، بہا اس آیتوں کو جھٹلایا، واستکبرتا کے نیچے لکھو مرض نمبر 2، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، یہ مرض نمبر 3 ہے، اور تو کافروں میں شامل رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ کے نیچے لکھو انجام اخروی برائے مکذبین، یہ آخرت میں جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو، كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے کیا ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ ان تکبر کرنے والوں کے لیے؟ تو بالکل ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اب یہاں سے اللہ مومنین کو بشارت دے رہے، بشارت برائے مومنین۔ وَيُنَجِّ کے نیچے لکھو بشارت برائے مومنین۔
وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اور نجات دے گا اللہ الَّذِينَ ان لوگوں کو اتقوا بمفازتہم پرہیزگاروں کو کامیابی کے ساتھ پرہیزگاروں کو کامیابی کے ساتھ لا یمسہم السوء نہ تو پہنچے گی ان کو کوئی سختی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی ولا هم یحزنون نہ وہ غم میں ہوں گے اللہ خالق کل شیء اللہ خالق کل شیء کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 7 اللہ خالق کل شیء اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو وہو علی کل شیء وکیل اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے ہر چیز کا کارساز کیا ہے وہی ہے لہو مقالید السماوات والارض لہو کے نیچے لکھو تصرف باری تعالی اب اللہ اپنی تصرف بیان کر رہے ہیں لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے پاس ہیں والذین کفروا بآیات اللہ والذین کے نیچے لکھو انجام منکرین والذین کفروا بآیات اللہ اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اولئک هم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں ٹھیک ہے نا بات سمجھ رہے ہو جی قل افغیر اللہ تأمرونی قل کے نیچے لکھو ذکر دعویٰ تیسری بار توحید کا دعویٰ تیسری بار اللہ کر رہے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی آپ کہہ دے کہ کیا پس حکم کرتے ہو تم مجھے تأمرونی تم مجھے حکم کرتے ہو اعبد ایھا الجاہلون کہ میں پوجا کروں غیر اللہ کی افغیر اللہ تأمرونی تأمرونی جملہ معترضہ ہے یہ تأمرونی جو ہے نا کیا ہے یہ جملہ معترضہ اصل میں ہے افغیر اللہ اعبدو کیا میں غیر اللہ کی عبادت کروں بات سمجھ افغیر اللہ یہ مفعول مقدم ہے اعبدو کا بات سمجھ گئے کیا آپ حکم کرتے ہو کہ میں پوجا کروں اللہ کے علاوہ کی ایھا الجاہلون اے جاہلو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ کے نیچے لکھو دلیل وحی نمبر 6 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اور البتہ تحقیق وحی بھیجی گئی آپ کے طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو چکے لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تم نے شرک کیا اشرکتا کے نیچے لکھو بالفرض و محال اے نبی جی اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک تو البتہ برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال ولتکونن من الخاسرین اور یقیناً تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے بات سمجھ لئن اشرکتا بظاہر یہاں سے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اس صیغے سے مخاطب کون ہے نبی علیہ السلام ہے بات سمجھ گئے لیکن یہاں جو ہے نا ترجمہ کس سے کریں گے بالفرض و محال سے کریں گے اور نبی علیہ السلام سے یہ کام ہونا محال ہے کیا کہ شرک کا ہونا اس وجہ سے لئن اشرکتا کا ترجمہ کیا ہے یہ اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن اس کا اطلاق کس پر ہوگا جمع پر ہوگا جمع پر ایھا المخاطبون ایھا المخاطبون اے مخاطب لوگ تم لوگ مرادو لئن اشرکتا اگر تم لوگوں نے کیا کیا شرک کیا بات سمجھ گئے کہ نہیں بل اللہ فاعبدوا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ بات وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہیں قدر شناسی کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی جیسے کہ اللہ کی قدردانی کرنی چاہیے تھی انہوں نے قدردانی نہیں کی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ اور حالانکہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی
یوم القیامہ قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، والارض جمیعا، اس کے نیچے لکھو عظمت شان باری تعالی، اللہ اپنی شان کی بڑائی کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ زمین ساری کے ساری اس کی مٹھی میں ہے قیامت کے دن، اور سارے کے سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، بس مطویات بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ کنایہ ہے اختیار کلی سے، کنایہ ہے کس سے؟ اختیار کلی سے، کہ سارے اختیارات اللہ کہہ رہے کن کے پاس ہوں گے؟ میرے سے، میرے پاس ہوں گے۔ جیسے کہ کوئی بڑا آدمی ہونا، وہ کہتے ہیں یار یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، یہ کیا کام ہے؟ بات میں تو یہ اللہ بھی کہہ رہے مطویات بیمینہ، یہ سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، سبحانہ کے نیچے لکھو ثمرۂ دلائل، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، لوگوں کے شرک سے برتر ہے۔ ونفخ فی الصور، ونفخ کے نیچے لکھو احوال قیامت، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، اور جب سور پھونکا جائے گا، فی الصور کے نیچے لکھو نفخہ اولا، نفخہ اولا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، فصعقا، تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے، کہ جس پر بے ہوشی اللہ چاہے کہ نہیں طاری ہوگی تو اللہ جس کو چاہے۔ الا من شاء کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 4 مقرب فرشتے، 4 فرشتے ایسے ہوں گے کہ جن پر بے ہوشی کیا نہیں ہوگی؟ طاری نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے، حملۃ العرش، 8 فرشتے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ ان پر بھی کیا نہیں طاری ہوگا؟ ان پر بھی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ بات سمجھ؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، ہاں، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور حاضر کیے جائیں گے پیغمبر، والشہداء، اور دوسرے گواہ، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان میں انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بات سمجھ؟ ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، یہاں سے نتیجہ ہے، فیصلہ ہے، فیصلے کا نتیجہ، اعمال کے اب نتائج ملیں گے۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس جزاء محذوف ہے یہاں پر، اور ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا اپنے اعمال کا، ما عملت، اپنے اعمال کا، وہو عالم بما یفعلون، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اب یہاں سے تفصیل مجازات ہے کہ کیا کیا بدلہ اور کیسے کیسے بدلہ دیا جائے گا، اس کا بیان ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہنکائے جائیں گے کافروں کو ہنکایا جائے گا، الذین کے نیچے لکھو انجام مجرمین، جو مجرم لوگ ہیں ان کا انجام ہے۔ وسیق الذین کفروا، اور ہنکائے جائیں گے کافروں کو دوزخ کی طرف، الی جہنم، دوزخ کی طرف، زمرا، جماعت در جماعت بنا کر۔ اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ زمر ہے، اس وجہ سے کہ اس میں جنت اور جہنم کے گروہوں اور جماعتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ زمر ہے۔ بات سمجھ؟
تو ہنکائے جائیں گے کافر کو دوزخ کی طرف گروہ گروہ بنا کر، جماعت جماعت بنا کر، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم، اور بطور ملامت کے، ملامتی کے، بطور ذلیل کرنے کے، خزنتہا، اور جہنم کا جو خادم ہے، جہنم کا جو دربان ہے، جہنم کا جو داروغہ ہے، وہ ان سے کہے گا الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے؟ ہاں، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیاتی ربکم، یتلون علیکم، پڑھ کر سناتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ ڈراتے تھے تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے۔ قالوا بلا، قالوا کے نیچے لکھو اعتراف جرم، وہ اپنے جرم کا کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو چکا تھا عذاب کا حکم کافروں پر۔ ہاں بات سمجھ، کافروں پر جب حکم عذاب کا ثابت ہو چکا تو اس کے بعد اعتراف کا کیا فائدہ؟ اعتراف کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، تذلیل مجرمین، قیل کے نیچے لکھو تذلیل مجرمین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، خالدین، ہمیشہ اس میں رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا، ہاں جو تکبر کرتے ہیں ان کا کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، وسیقہ کے نیچے لکھو انجام متقین اور بشارت، متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا انجام کا ذکر ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم، اور لے جایا جائے گا، چلایا جائے گا، یہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہنکایا جائے گا، کیونکہ ہنکانے میں ایک طرح کی تذلیل ہے۔ ہاں یہ تو بشارت والے لوگ ہیں، یہ تو جنت والے لوگ ہیں، ان کو کیسے ہنکایا جائے گا؟ تو پھر اللہ نے وسیقہ کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ بات سمجھ گئے؟ سیقہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم والوں کے ساتھ ذکر کیا جائے، کیونکہ ان کی ذلت کے لیے ان کو کیا کیا جائے گا؟ ہنکایا جائے گا۔ لیکن ایمان والے اور جنت والوں کو ہنکانا یہ تو گویا کہ ان کو ذلیل کرنا ہے۔ آپ سوال سمجھ؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک تو بہترین جواب کہ مشاکلتاً لے کر آئے ہیں تاکہ دونوں کلام ایک طرح ہو جائے، تاکہ دونوں کلام کیا ہو جائے؟ ایک طرح ہو جائے۔ اور ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ جب ان جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو اس سے پہلے ان کو دیدار الہی کروایا جائے گا۔ اللہ کا دیدار جب ان کو کروایا جائے گا تو یہ اللہ کے دیدار میں مستغرق ہو جائیں گے اور بالکل نڈال ہو جائیں گے اور پڑے رہیں گے اللہ کے دیدار میں۔ بات سمجھ؟ تو پھر ان کو فرشتے کہیں گے بس اللہ کا دیدار ہو گیا، اب آ جاؤ۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے سیقہ کا لفظ لے کر آئے، تو وہ اللہ کے دیدار میں غرق ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس لیے سیقہ کا لفظ لے کر آئے کہ بابا بس سے اب آ جاؤ، جنت کی طرف چلے جاؤ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے جنت کی طرف ان کو بھی گروہ گروہ جماعت جماعت بنا کر لے جایا جائے گا۔ اس لیے سیقہ کا ترجمہ چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ واو یہاں پر حالیہ ہے، درا حال ہے کہ جنت کے دروازے کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہے گا جنت کا جو دربان ہوگا وہ ان سے کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم مزے میں رہو، طب تم
مزے میں رہو، فادخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، تم نے خوشگوار زندگی گزاری ہے۔ بات سمجھ؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وقالوا کے نیچے لکھو تشکر متقین، متقین اب اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے سچا کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنا دیا ہم کو اس زمین کا۔ ہم کو کیا کر دیا؟ ہم کو اس زمین یعنی جنت کا کیا کر دیا؟ وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جگہ بناتے ہیں جنت میں جہاں چاہیں، جہاں بھی ہم جہاں جنت میں جگہ بنانا چاہیں ہم جگہ بنا سکتے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اب وَتَرَى کے نیچے لکھو اجلاس حساب کی کیفیت، اب یہاں جو حساب کے لیے بیٹھیں گے اس کی کیفیت کا بیان ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے، حافین، وہ گھیرا لگائے ہوئے ہوں گے، وہ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، ہر عرش کے دائیں بائیں، عرش کے دائیں بائیں، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان میں انصاف کے ساتھ۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وقیل کی نیچے لکھو نعرہ تحسین، اور یہ نعرہ لگائیں گے، اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ بات سمجھ؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتے نہیں،